الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کے درس میں 23ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں وہ بیان کریں گے. وقت کے بہت کافی ہے ہمارے پاس اور سورت کے مضامین بھی بہت ہیں. دیکھتے ہیں جتنا وقت ہوتا ہے انشاءاللہ اس میں ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ تراویح کے بعد وطر پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، اصل میں وطر کے تعلق سے لوگوں کے درمیان میں کوئی علم نہیں ہے. لوگوں کو ہوتا کیا ہے، رمضان میں وطر پڑھ لیتے، عید کے دن وطر غائب. یہ سب سے بڑی ہماری مشکل ہے. یاد رکھیے، وطر چھوڑنے والے کے بارے میں امام احمد جو جملے بولے نا، وہ جملے بولے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بولے وطر چھوڑنے والا بدترین آدمی ہے، پہلا جملہ. دوسرا جملہ یہ ہے، وطر چھوڑنے والے سے دوستی نہیں کرنا. ہم رمضان گئے تو ختم، بس وطر کو طلاق دے دیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے، وطر چھوڑنے والے کی گواہی ناقابل قبول ہے. اگر انہیں چاند دیکھا وطر چھوڑنے والا، گواہی قبول نہیں کرنا، اتنا خطرناک. تو یہ وطر جو ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی یہ ہے. یہ اسی لیے ابو حنیفہ کے پاس وطر واجب ہے، مگر ہمارے پاس وطر سنت مؤکدہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، لہٰذا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وطر کی قضا بھی ہو سکتی ہے. کب سے کب تک پڑھنا؟ یہ ہمارے چینل میں اپنا ویڈیو ہے تقریباً 25 منٹ کا. اگر آپ سن لیں گے نا، وطر کے تعلق سے سارے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں. اس میں کب سے پڑھنا، وہ تقریباً جو ہے تراویح کے بعد سے، عشاء کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہوتا اور وطر کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کی اذان تک. اتنا لمبا. اپنے والد مرحوم کو میں دیکھتا تھا، ماشاءاللہ کبھی زندگی میں وطر نہیں چھوڑتے. جیسے ہی 10 منٹ پہلے اٹھ جاتے، وطر پڑھ کے دوسرا کام کرتے. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان میں جن اچھی عادتوں کی ہم یہ کرتے ہیں، ان میں سے وطر اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وطر پڑھے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. آپ نے ایسے بھی فرمایا. اب مسئلہ آتا ہے، اتنے دن ہم جو ہے وطر 3 بجے پڑھتے تھے، آج سے ایک نئی چیز آ گئی ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ علماء برابر نہیں ہیں، علماء کو معلوم نہیں، کیا نئے باتیں معلوم بولتے نا. یاد رکھیے، سب سے پہلی بات، عوام جو ہوتی نا، جب علماء سے بات کرتی، ادب سے بات کرنا. کیا پڑھے تھے تمہیں، کیا ہو جاتا سو اتنے سال ایسا، یہ کیا ہے یار، علماء سے مطلب بدزنی کرتے ہیں. غلط بات ہے نا یہ. آپ جیسے ایک عام آدمی سے بات کرتے تھے، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں نا. جیسے نبیوں کے ساتھ گستاخی نہیں کرنا، نبیوں کے وارثین کے ساتھ بھی گستاخی نہیں کرنا. اب میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے آپ اس درجے تک پہنچنے کے لیے، انسان نہیں سوچتا. عالم کو ایک عام آدمی کچرا جھاڑنے والا سمجھتا نا، ویسا آ کے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. آپ عالم سے بات کرو، سمجھو آپ نبی کے وارث سے بات کر رہے ہیں. آپ ادب سے بات کرو اور اس چیلنج کرو نا کو، ایسا کیا ہو گیا، یہ کیسا ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا. اور ذمہ داروں کو بھی چاہیے، جب کوئی فیصلہ لیتے، کچھ بھی لیتے، علماء کے ساتھ احترام سے بات کرنا. ہمارے پاس تو اللہ اکبر، علماء کی ایسی توہین موسم کی طرح بدلتے ہمارے مساجد میں ائمہ. یہ ہو رہا ہے، نکل جاؤ، چل جاؤ، بھیج جاؤ. یہ کیا ہے؟ علماء کی توہین بالکل نہیں کرنا. یاد رکھو، جو آدمی علماء کی توہین کرتا ہے نا، یاد رکھو انہیں مرنے سے پہلے اس کا دل مر جاتا ہے. علماء بتاتے، اور جو علماء کی توہین کرتا، بڑے خطرناک انجام سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوچار کرتا ہے. تو کیا کرتے، ایک بات یاد رکھیے، علماء بھی بشر ہوتے ہیں. اگر ان سے غلطی ہوتی تو کیا کرتے، علماء کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں ان کو رفع دین کرنے نہیں آتا، ان کو سجدہ کرنے نہیں آتا. کئی کو آپ نماز میں سامنے دیکھو، بولے تو یہ عالم کو دیکھ لے کہیں. آپ عالم بھی بشر ہے نا، فرشتہ نہیں نا، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے. لہٰذا اسے اٹھا کر غلط انداز سے بولنا، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اس تمہید کی ضرورت مجھے اس لیے پڑی، ہم عوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ علماء سے الجھتی ہے، علماء کی غیبت کرتی ہے، غلط انداز سے بولتی ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں بڑا آیا سونے بولنے والا آیا جاتا انہیں دیکھ لے کو، کیا ہے یہ علماء کے ساتھ. بڑے بڑے ربانی علماء کے بارے میں نے ایسے الفاظ سنے. لہٰذا ان ذمہ داروں کے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہماری جماعت میں ذمہ داروں کو، ساروں کو علماء کے احترام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
ان کی قدر کرو، ان سے دعائیں لو، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے یہ۔ اگر آپ جو ہے نبی کے وارثین کی توہین کریں گے، انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، دنیا میں ہم خود دیکھتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ وطر کا، تو وطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز بنانے کا حکم دیا۔ یہ کب ہے؟ عام دنوں میں ہے یہ، جیسے آپ جو ہے مطلب رمضان کے علاوہ ہے۔ اب مطلب رمضان کا مسئلہ آتا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء یہ بتاتے ہیں یہ آخری نماز جو ہے وطر ہونا یہ سنت ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی وطر پڑھنے کے بعد بھی اگر جو ہے وہ مطلب جو ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ اسی لیے احناف پہ دیکھیں گے آپ، وطر کی نماز ہوئی تو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے، وہ نبی سے ثابت ہے۔ وہ کھڑے ہو کر پڑھ بھی سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنا اللہ کے نبی کو شاید عذرتا ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں نوجوان آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد جو نماز پڑھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ وطر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب وطر پڑھ لیا آپ مثلاً، اب دوسری اہل مسجد میں دیکھتے ہیں 3 بجے وطر ہے، وہاں جا کے وطر نہیں پڑھنا، وطر 21 مرتبہ ہوتی ہے۔ وطر ہونے کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا ہے پڑھو، مگر وطر ختم ہو گئی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہیں، نہ پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے۔ لہٰذا اب اس وطر کی نماز کے بعد اگر آپ کو انفرادی جو ہے نماز کے لیے چھوڑا گیا، آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے نماز، مگر اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، مگر وطر کو ہرگز جو ہے مکمل طور پر نہیں دہرانا چاہیے۔ رہے زکوٰۃ کے وہ مسائل، شاید ہمارے سے پرسنل نمبر پر اگر شاید ہمارے سے پوچھیں تو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کا سوال الگ الگ ہوتا ہے۔ اور بنگلور میں جامعہ محمدیہ منصورہ کے استاد ہیں کوتوال امین عمری مدنی حفظہ اللہ، ان کا ایک گروپ ہے، مطلب کس کا؟ زکوٰۃ کے مسائل کا۔ اگر آپ جو ہے اس مسائل میں اگر اس گروپ میں اگر پوچھ لیں، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اچھے انداز سے وہ جواب دیتے ہیں۔ اگر اس گروپ کی لنک اگر چاہیے تو انشاءاللہ میں پوچھنے والوں کو دے سکتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ اس میں علماء موجود ہیں، حساب کتاب ہوتا کیسے ہوتا، ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین جب شروع ہوتی ہے تو امام ڈرنے لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو یاد ہوتی ہے، سب کو یاد ہوتی ہے سورہ یاسین، اور لوگ اس کا خاص طور پر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے سورہ یاسین کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ لوگ بولتے قرآن کا دل ہے، بعض لوگ بولتے سورہ یاسین پڑھ تو ضرورتیں پوری ہوتی، کہاں ہیں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ یاسین سے متعلق جتنے حدیثیں ہیں ضعیف موضوع کے درمیان میں گھومتی رہتی ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کون تو ہی مر گئے تو سورہ یاسین پڑھو، بولتے اقرأ یاسین علی موتاکم، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ لہذا سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی خاص جو ہے مناسبت نہیں ہے، البتہ ایسے کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر حرف پڑھنے پر کتنے نیکیاں آئیں؟ 10، وہی آپ کو پڑھنے پر سورہ یاسین میں ملیں گی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں ایک کتاب ملتی ہے، منزل، دیکھے ہوں گے وہ گھروں میں ہے، وہ ہمارے معاشرے میں اور ایک کتاب ہے پاکستانی منصورہ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ لا لیتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آیت الکرسی، سورہ کہف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ دخان، خاص صورتوں کو لا کے ایک چیز بناتے ہیں۔ بلکہ میں نے اہل حدیث مسجد میں بھی دیکھا لوگ سورہ کہف پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھتے، جمعہ کے بعد منافقون پڑھتے، منافقون اعلیٰ غاشیہ پڑھتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صورتوں کی صحیح فضیلت بیان کی ہے وہ ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھو نوح ابن ابی مریم ایک جھوٹا راوی ہے، اس نے 1,00,000 حدیثیں گھڑی، 1,00,000۔ لوگ جا کے پوچھے یہ حدیثیں کیوں گھڑے؟ تو اصل میں بولنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ابو حنیفہ کی فقہ میں مشغول ہیں اور جو ہے سیرت پڑھنے مشغول ہیں، تو میں نے کیا 1,00,000 حدیثیں گھڑی تاکہ لوگوں کو میں قرآن سے جوڑوں۔ اب دیکھتے ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کتاب عظمت قرآن کے نام سے کتاب ہے، منیر عدنان قمر حفظہ اللہ کی، جو پاکستان کے ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، قرآن کی صورتوں کی فضیلت سے متعلق جو صحیح حدیث ہیں اس کو جمع کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی حدیثیں گھومتی ہیں اس میں ضعیف زیادہ ہیں، من گھڑت بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ کتاب میں دیکھتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے عربی میں من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ مسلم۔ میرے کو کیسا ہے؟ کہا جمعہ کی رات میں سورۃ دخان پڑھتا مغفرت ہو جاتی، نیچے لکھا ہے صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ جب یہ بات ہمارے استاد
اور پانڈیچیری اور جو ہے تمل ناڈو کے امیر ہیں نا محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ حفظہ اللہ سے پوچھا گیا تو کہا امام مسلم روایت نہیں کرے ایک مسلمان روایت کیا بولے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ امام مسلم نے مسلمان روایت کی اپنی طرف سے بولا ہے. لہٰذا جو صحیح ہیں وہ بولو. بعض لوگ بولتے اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھ لے تو آدھے قرآن کا ثواب ہے. اس طرح کے جو حدیثیں ہیں من گھڑت ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان لوگ بار بار پڑھتے رہتے کیا کہتے ہیں قرآن کی عرض کہتے ہو دلہا کا ہے. صاف سوال ہے. اس طرح کی جو روایتیں آتی ہیں ہمیں اسے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے. اور علماء کو چاہیے کہ وہ درس قرآن دیتے وقت عوام کو علم دیں. چیخنا چلانا نہیں کرنا، علماء عوام کو صحیح علم دینا، تب چل کر ماشاءاللہ ہم مکمل طور پر یہ کر سکتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا سورہ یاسین کے فضیلت سے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. نہ اس کو مردوں پر پڑھا جا سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے، بلکہ عورتوں کو بھی ہم دیکھتے یاسین یاد کر لیتے ہیں. بلکہ بعض عورتیں تو ایسی ہیں سورہ یاسین میں پوری زندگی چلا لیتے ہیں. ان کو یاسین یاد ہوتا خالی وہ اس کے علاوہ کوئی صورت یاد نہیں رہتی ہے. بلکہ بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھتے ہیں 10 صورتیں پڑھ لی بس اتنا نہ اپڈیٹ ہوتا نہ کچھ ہوتا، اسی 10 صورتوں پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین کہا. یہ کیا کی بات یاد آئی؟ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا نام یاسین بھی ہے، بعض لوگ طٰہٰ بھی نام رکھتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کی صورتیں ہیں، یہ قرآن کے صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں یہ، لہٰذا نام نہیں رکھنا چاہیے. یاسین اور طٰہٰ نام نہیں رکھنا. لوگ طٰہٰ رکھ لیتے لیکن وہ چونکہ نبی کا نام سمجھ جاتے. علامہ اقبال سے غلطی ہوئی، انہوں نے کیا کہا وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. علامہ اقبال کیا بول ڈلے یہ طٰہٰ بھی یاسین نبی کا نام سمجھ کے، وہ نبی کا نام نہیں ہے. اب جو لوگ رکھ لیے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مستقبل میں اگر آپ سے کوئی پوچھے یاسین طٰہٰ نام رکھ سکتے کیا؟ نہیں رکھنا چاہیے. علماء نے یہ بتایا. اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ انسان کو تکبر آتا ہے، تکبر آتا تھا ایسے ہو جاتا ہے انسان. اللہ فرماتا یہ لوگ ایسے ہیں ان کے جو ہے گلوں میں ہم نے بیڑیاں ڈالیں. ابھی بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کائنات کا نشانہ کا تذکرہ کرتا ہے. جو کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ کرتی ہے سورت دلوں کو زندہ کرتی ہے. جا کے وہ سورت کو مردوں میں پڑھتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت مجھے مردوں کے تعلق سے ایک بات یاد آتی ہے. تو ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں اگر کوئی مرد انتقال ہو گیا تو ہماری خواتین میں جا کے دیکھتی ہوں، اسے نہیں دیکھنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو نصیحت کر کے بھیجو. اجنبی ہیں انہیں، مریا تو بھی اجنبی، زندے میں بھی اجنبی، نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حیا کیا ہے. وہ کمرہ جس میں اللہ کے نبی دفن ہیں، بعضو ابو بکر ہیں، بعضو کچھ جگہ وہ عائشہ کی تھی رضی اللہ عنہ. وہ جگہ کیا کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایثار و قربانی کی وجہ سے وہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتے یہ میرے شوہر یہ میرے ابا دونوں میرے لیے محرم، مگر قبر کے اوپر سے گزرتی تھی اوڑھ لے کے جاتی. اللہ اکبر، کیا حیا رہی ہوگی. لوگوں سے پوچھتے تو بولتے مجھے عمر سے حیا آتی. آج ہے ہمارے پاس؟ بلکہ بتاتا ہوں دیکھو داڑھی والوں کو دیکھے تو ہماری خواتین ایسا کر لیتے. اگر سامنے کوئی داڑھی مڑا ہے تو شاید عورت یہ سمجھتی ہے انہیں میرے جیسا ہے، کیوں میں پردہ کرنا اس سے. حقیقت ہے بالکل غلط ہے. عورت جو ہوتی ہے نا وہ مکمل طور پر پردہ کرنا چاہیے. دیکھو یہاں دیکھتے ہیں کائنات کی نشانیاں جو آتی ہیں. اللہ تعالیٰ دن کا تذکرہ کیا، رات کا، سورج کا، چاند کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہازوں کو کشتیوں کو چلانا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا آخرت کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی آخرت کے بارے میں شک کرتے ہیں. کفار مکہ بولتے تھے ہم جب جو ہے مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں اٹھائے گا. اللہ بولتا ہے تم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا، دوبارہ تمہیں قبر سے اٹھانا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انجام بتائے، نیک لوگوں کا انجام، برائے لوگوں کا انجام. اور قیامت میں دیکھو اب دیکھیں دنیا میں اگر کہیں کورٹ میں گئے تو کیسی ذلت ہوتی دیکھتے آپ. اگر آپ کے اوپر کوئی کیس ہے تو کیا کرنا، چپل لے کے چپل پہ بیٹھ جانا، چاہے VIP ہو چاہے بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو. دیکھے ہوں گے کورٹ کچہری کو جانے والے لوگ جانتے ہیں کتنی عزت بے عزتی ہوتی ہے اس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور کیا ہے وہاں موبائل بھی ہاتھ میں نہیں لینا، کسی لکڑی کو پکڑنا بھی نہیں، اشد کھڑ کے بات کر رہا مجرم کی طرح ہوتا ہے.
مگر قیامت میں حشر کی عدالت میں جب انسان پیش کیا جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے منہ پہ مہر لگائے گا. الیوم نختم علی افواہہم، کہا آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگاتے ہیں. کیا ہوگا؟ اگر کچھ بولنا شروع کرے تو اللہ بس ختم، ٹیپ لگے منہ پہ. کہا وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بات کریں گے اور اس کے پیر بات کریں گے. جہاں جہاں گناہ کرے وہ ہوں گے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جہاں جہاں فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے وہ چیز ان کے حق میں نعوذ باللہ گواہی دے گی. حقیقت ہے. دیکھ لیتے کشمیر کیسا ہے، اوٹی کیسا ہے، مگر جس جگہ جو برائی ہو رہی ہے، چاہے وہ گانے کی شوٹنگ ہو، بے حیائی کی شوٹنگ ہو، جہاں ہوگی وہ زمین ان کے خلاف میں گواہی دے گی. آگے صورتوں میں ہم پڑھتے انسان بولتا کیا ہو گیا ہے، میرے ہاتھا میرے پیرا میرے خلاف گواہی دیتے، لیکن وہ بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مہر پہ منہ پہ مہر لگا دیتا ہے تاکہ کوئی بات نہ کرے. اللہ نے سورہ یاسین میں اور ایک بات یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی شاعر نہیں تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوسروں کے اشعار پڑھتے تھے. فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اور ایک بات کہی انسان جھگڑالو بہت ہے، جھگڑتا بہت ہے. سورہ صافات اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی قسم کھائی ہے. کیوں قسم کھائی؟ اصل میں کیا ہے، یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ بولے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کفار مکہ بولے فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں. اللہ پوچھتا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئے تو منہ بنتا، اللہ تعالیٰ کے لیے مونس بولتے کیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا جو ایمان ہے نا 6 ارکان ہے اس کے ایمان میں جو ہے کیا ہے، ایک رکن فرشتوں پر ایمان بھی ہے. ہمارے پاس بھی آج کل دیکھتے ہیں یہ یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں تو ویوز میں 1 لاکھ 2 لاکھ ویوز آتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، جنات کی فوٹو پکڑ کے ڈالتے ہیں، شیطان کی فوٹو پکڑ کے ڈالتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری فطری آنکھیں جنات و شیاطین کو دیکھ نہیں سکتی، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ کیسے اسے فالو کر سکتا ہے؟ اتنے بے وقوف ہیں لوگ. 1 لاکھ 2 لاکھ ویوز، اب میں سے ہاتھ ہلا رہا ہوں وہاں پرچائی پڑ رہی ہے، لوگ بولے جن آ گیا ہے. تو ایسا بے وقوف انسان کو نہیں بننا. اللہ فرماتا ہے مومن کیا ہوتے ہیں، اندھے بن کے نہیں سمجھتے. فرشتوں پر ایمان یہ بہت اہم ہے. اس میں فرشتے کون؟ سب سے پہلے اس میں جبریل علیہ السلام ہیں، یہ فرشتوں کے سردار ہیں. اس بعد کون ہے؟ میکائیل ہیں. یہ کون ہے میکائیل؟ اللہ تعالیٰ ان کو پودے اگانے بارش برسانے کا کام بھیجتا ہے. اسی طریقے سے فرشتوں میں جو ہے اسرافیل ہے، سور پھونکنے والے. فرشتوں میں ایک ملک الموت بھی ہے. پرسوں درس میں بتائے ملک الموت کا نام عزرائیل نہیں ہے، یہ نہیں بولنا. اور آج کل بھی دیکھتے ہیں لوگ فرشتوں کا ہی مذاق اڑاتے ہیں. ایک ویڈیو بنایا پورا جو ہے داڑھی مڑا ہے، ٹاول لوڑنے کے اوپر سے اترتا میں فرشتہ ہوں. کہاں سے ہے؟ لہٰذا ایسے ویڈیو بنانا دیکھنا سب بڑا گناہ ہے. اور یہ یہودیاں کیا کرتے تھے، وہ جبرائیل دشمنی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم جبرائیل سے دشمنی کرے میں اس کا دشمن ہوں. اور دیکھتے ہیں آج کل پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتی ہے، یہ صوفیہ یہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ محفل بیٹھتے ہیں ذکر کی. بنگلورو میں خود کئی مرتبہ ایسا سامنا ہوا، دیکھے بھی یہ لوگ بولتے ہیں ہماری محفل میں جبرائیل آتے ہیں. کہاں سے آئے؟ جبرائیل علیہ السلام ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہونا، اتنے طاقتور ہونا، اللہ کی نبی تو ان کو اصلی حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے، تو یہ آدمی کیسے دے سکتا ہے؟ لہٰذا یہ جھوٹی چیزیں سب بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مت بولو. یہ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے ایسے ہیں ان کے جسم ہیں، ان کے دل بھی ہیں، ان کو شادی کی ضرورت نہیں ہوتی، کھاتے پیتے نہیں ہے. اللہ نے ان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا فرشتے. اور جو ہے نور سے پیدا کیا تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. ہر ایک انسان ایک فرشتہ ہے. ہمارے پاس ایک فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ وہ جب ہم نیکی کرنے جاتے تو کیا کرتا ہے؟ نیکی کے میدان میں آگے بڑھاتا فرشتہ وہ. اور اللہ یہی بولتے تھے ہم یہ بھی فرشتوں کے بارے میں، یہاں کرامن ہے یہاں کاتبین ہے. یہ بھی غلط ہے بولنا. نیکیاں لکھنے والا دائیں طرف ہے اور برائیاں لکھنے والا بائیں طرف ہے، ایسا بولنا. یہاں کرامن ہے یہاں کاتبین ہے نہیں بولنا. فرشتے ہر جگہ ہیں، اب بھی ہوں گے ہمارے پاس بھی. ذکر کے مجلس میں فرشتے رہتے ہیں. اور یہ بات جانتے ہیں آپ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے وہ دروازے پر کھڑے رہتے ہیں رجسٹر لے کے. ممبر پر خطیب کے چڑھتے ہی رجسٹر بند، انٹری نہیں ہوتی. ماشاءاللہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو علماء بتاتے ہیں جب خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ فرشتے بھی سنتے ہیں. اللہ اکبر. انسان خطبہ دے رہا ہے، نورانی مخلوق فرشتے سنتے ہیں. بلکہ شعبی رحمہ اللہ نے اتنا کہا علماء کے لیے اس میں جو ہے خطرناک وعید ہے. ہم جو خطبہ دیتے وہ بھی پورا نوٹ ہوتا ہے، نوٹ ہوتا خطبہ. اگر خطبہ صحیح ہے
قیامت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر آپ خطبے میں درس میں غلط باتیں بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب بھی دینا ہے۔ فرشتوں کی دعائیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ کس کس کے حق میں دعا کرتی ہیں؟ دعا کرتے فرشتے نماز کے بعد بیٹھتے تو ان کے حق میں دعا کرتے، اللہ اسے بخش دے۔ اور رات میں سونے کے وقت جب انسان جو ہے کیا کرتا ہے، سوتا ہے وضو کے ساتھ، تو اس کے بیڈ شیٹ اور بلینکٹ میں فرشتہ آتا ہے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے تبھی فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ بہرحال فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں پیدا کی، انہوں تھے کیا وہاں؟ نہیں تھے۔ جب نہیں تھے تو فرشتوں کو بیٹیاں ہی نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک کا والصافات صفا کہا، قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو صف بناتے ہیں۔ جیسے ہم نماز میں صف بناتے ہیں نا، آسمان میں بھی فرشتے صف بنا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، یہ جس پر جادو کا اثر ہوتا نا اس پر بھی یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا۔ یہ رقیہ شرعیہ کے بارے میں دو تین باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ لوگ رقیہ بولنا، رقیہ نہیں بولنا۔ کیا بولنا؟ رقیہ۔ رقیہ بولا تو نبی کی بیٹی اور عورت ہو جاتی انہیں۔ رقیہ کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس بارے میں علماء 4 شرطیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ رقیہ جو کرتے نا وہ عربی میں ہونا، ترجمہ نہیں چلتا۔ دوسری چیز یہ ہے رقیہ جو کرتے اس میں شرکیہ چیزیں نہیں ہونا۔ تیسری چیز یہ ہے رقیہ جو کرتے اس کے اوپر پورا بھروسہ نہیں کرنا۔ ہمارے پاس بھی لوگ اعلان لگاتے تمہارا شرطیہ علاج، اگر کوئی جو ہے لو میں پیار میں اگر ناکام ہو تو میرے پاس آؤ۔ اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں ویسٹ بنگال میں، کیرلا میں، ادھر ادھر بورڈ لگا کر رہتے۔ ہماری خواتین میں بورڈ دیکھنے کو جاتے، انہیں عامل کامل کیا کرتا، ہماری خواتین کی عزت سے کھیلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو منظر میں نے دیکھا ایک جگہ، نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں۔ ایک شوہر کو بچے نہیں ہو رہے تھے، اس کی بیوی کو، تو عامل بولا ایسا کرو تم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ پھول لے کر فلاں لے کر جو ہے میرے گھر کے میرے کمرے کے پاس آ جاؤ۔ ہم وہاں باہر کھڑے ہو کر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو شوہر نے کیا کیا، اپنی بیوی کو اندر بھیجا۔ حالانکہ رقیہ کرتے وقت یہ بات یاد رکھیے، اگر عورت پر رقیہ کرے تو کرنے والے کی نیت کیسے رہتی ہم نہیں بول سکتے۔ محرم کی موجودگی میں رقیہ کرنا، اسے سامنے بھی نہیں بلا لینا، پھونکنا تو دور سے پھونکنا۔ آج کل دیکھتے ہیں رقیہ کرنے کے نام پر علماء کو دیکھتے ہیں، رقیہ کرنے گئے کیا پڑھ کو پھونکے نے اس سے شادی کر لی، ایسی چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو رقیہ جو کیا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ شوہر اپنی بیوی کو اندر بھیجا ہے، باہر تڑپ رہا ہے، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوگا، دروازہ بند ہو گیا، بس کرتا کیا، وہ عامل کامل ہوتا نا، نعوذ باللہ، وہ جو ہے آنے والی عورت کے ساتھ عزت سے کھیلتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی سمجھ جاتے فلاں سجادہ نشین، فلاں عاملہ کاملہ مجھے بچے دے ڈالے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان 70% بیویاں رکھ کر انشاءاللہ نہیں بولے تو بچے پیدا نہیں کر سکے۔ یہ جاہل عامل کامل رقیہ کرنے والے بچے کیسے دیں گے ذرا بتائیے۔ اور رقیہ کرنے کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ رقیہ دوسروں سے نہیں کرنا، خود کرنا، یہ بہت اچھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو کرے، آپ پوچھیں گے ہم نہ نہیں آتا نا، سیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں 4-5 صفتیں، اس میں کہا دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کرانا، خود کرنا۔ اگر آپ دوسروں سے کرائے یاد رکھو ان 70,000 میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے رقیہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھ کر رکھیے، بعض لوگ رقیہ کرنے میں کیا کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ تھے جو فقیر تھے، رقیہ کر کے بلڈنگاں بن لی ہیں، آسمان تک چھو رہی بلڈنگیں، بولتے 25,000 روپے پہلے ڈپازٹ کرو بعد میں رقیہ کرتا ہوں۔ جیسے ڈاکٹروں کو دیکھتے نہیں اپنے کیا کرتا، اور ایک بار ایسا کی دوا دیتا، انہیں بھی کیا کرتا، ہونا بول کے سامنے والے کو بول کے ہونا بول کے کرتا، ایسا پڑھو پھونکتا نہیں تمہارا جن خطرناک ہے، کافر ہے، عاشق ہے، یہ وہ بولتا، اس کے بعد 2 بار آنے کے لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یہ بھی ہے، جو لوگ ڈپازٹ اتنا کرو بولتا، اتنا مجھے ہونا بولے تو ان سے رقیہ نہیں کرانا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ لاک ڈاؤن میں بھی بہت حرام کی کمائی کمائیں، کیا رقیہ کرو، امریکہ میں ہے کیا کرتا، آن لائن رقیہ پڑھ کے جو ہے موبائل پہ پھونک رہا ہے، اثر ہوگا نہیں، یہ سب الو بناتے ہیں لوگ۔ لہٰذا رقیہ شریعہ جو ہوتا نا، صحیح علماء کے پاس جاؤ۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت میں مفکر حسین عمری حفظہ اللہ، عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ، ماشاءاللہ ایسے بڑے علماء کے نام لے سکتا ہوں جو رقیہ کرتے، پیسے بھی نہیں لیتے ماشاءاللہ یہ دونوں علماء۔
تو لہٰذا جو آدمی پیسے زیادہ لیتا اس کے پاس نہیں جانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسا رقیہ ہوا تو انہوں نے کہا مجھے بکریاں دو, تو انہوں نے بکریاں لے لے. نبی کے پاس آ کے بولے مجھے بھی بکریاں ہونا. لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ, رقیہ شریعہ جو کرتے نا اس میں جو ہے رقیہ کرنے والے پر پورا بھروسہ بھی نہیں ہونا, بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. لہٰذا اس میں شرکیہ تعویذ دینا فلاں فلاں کرنا یہ سب چیزیں غلط ہیں. لہٰذا جو ہے مکمل طور پر اس بارے میں جو ہے امت کو چوکنا رہنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس رقیے میں شرک ہوتا ہے وہ شرک بالکل غلط ہوتا ہے. تعویذ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس میں. اللہ نے ایک بات یہ بھی بتائی, بری دوستی سے دور رہنا چاہیے. جنت کی حوریں کس کو ملیں گی؟ آج دو تذکرہ کرتے ہیں. اگر آپ جنت کی حور پانا چاہتے تو غصے کو پی جاؤ. غصہ بہت آتا ہے, بولے غصہ سب سے اچھا وہ ہے دیر سے آتا ہے جلد چلا جاتا ہے. ہمارے پاس مشکل نہیں ہے, پہلے آتا ہے دیر سے جاتا ہے, یہ بڑا خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو. دو لوگوں کو مار لیے, کیا بھی نہیں کرتا, فوراً مارنا شروع کر ڈالتے. عرب میں دیکھو دو لوگوں کو مار لیے ٹھنڈے انداز سے اترتے, پہلے سے وہ حدیث لے کر رکھ لیتے. حدیث کیا ہے میں بتاتا ہوں, لا تغضب فلک الجنہ, غصہ نہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے. کتنی اچھی تعلیم ہے. لہذا غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. غصہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے برا اور دوسرا ہوتا ہے اچھا. اچھا کیا ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھے پورے بنی اسرائیل جو ہے وہ گائے کے بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. غصہ آ گیا. ایسا ہی ہے, ہم دیکھتے ہیں ہماری بیوی جو ہے طاقت میں نہیں جگتی ہے, ہماری بیوی جو ہے بے پردہ نکل رہی ہے, ہمارے بچے ٹکنے کے لیے غصہ آنا. لیکن ہم وہاں نہیں دیکھتے, سالن میں ذرہ نمک نہیں اٹھا کے پھینک ڈالیں, منہ پہ پھینک ڈالتے, ذرا غصہ ہے فوراً غصہ. لہٰذا جو لوگ غصہ کرتے ہیں نا, جذبات میں آتے ہیں نا, وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں. آدمی کو کول رہنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بولتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی پوری زندگی میں کبھی آپ نے کسی انتقام نہیں لیا. دیکھو کیا بولتے ہیں, اگر اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی غصے کو پیتا ہے حالانکہ غصے کا اظہار کر سکتا ہے انہیں, ہوتا کیا, آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا غصے پینے والے کو, اور کہا جائے گا جنت کے جس حور سے شادی کرنا ہو شادی کر لو. غصہ ہے تو کیا کرنا, منو اعوذ باللہ پڑھنا. جب غصہ آتا فوراً جو ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا, دیکھو غصے میں آپ کی کیا چیز ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حور کو اگر پانا ہے تو کہا ہر مومن کے لیے 2 حور ہیں, یہ تو روایت میں آیا. مگر یہ فرمایا جنت کی حور جو آدمی شہید ہوتا اللہ کے راستے میں, اس کی شادی 70 پردوں حوروں سے کرائی جائے گی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے اگر وہ دنیا میں جھانکے نا اس کی خوبصورتی سے دنیا جل جائے گی. اللہ اکبر. آپ نے یہ بیان فرمایا. مگر جو میں نوجوانوں سے ایک بات کہتا, اگر جنت کی حور پانا ہو تو دنیا میں لڑکیوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا, یہ بہت اہم ہے. جب بچائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اگر شادی سے پہلے شادی کے بعد گرل فرینڈ چیٹنگ وغیرہ میں پڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ شادی میں جو مزہ رکھا ہے وہ چھین لیتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. ابراہیم کی دعوت کیسے تھی, ابراہیم نے خواب دیکھا نا, انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. کیا خواب دیکھا, کہا اے میرے بیٹے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, تمہارا جو ہے کیا رائے ہے. بیٹا بھی کیسے دل کا کہا یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے, بے شک تم آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ حضرت اسماعیل کے اندر تابع داری کہاں سے ہوئی, پیدا ہوئی کہاں, حضرت ابراہیم کے اندر سے آئی. جسے بولتے ہیں نا باپ کے DNA میں جو ہوتا وہ بچوں کے اندر آتا. آج کل دیکھتے ہیں نئی نسل جو آ رہی وہ اچھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا خواب میں دیکھے شوہر بیوی کو بولے میں تم کو مرتے ہوئے دیکھتا ہوں, بولے تو مارلتی ہوں. یہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اپنے بچے سے پوچھتے ہیں کتنا صبر کیا ہوگا. اے ابا جان اللہ تعالیٰ آپ کو جو کہ نہ کر گزری ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیے, دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیے, اللہ اکبر, بیٹا جوان ہو رہا ہے, دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں شیر خوار بچے کو لے کر گئے, حضرت ہاجر مروہ صفا کے درمیان میں رہ رہی تھی, پانی ختم ہو گیا, کھجور ختم ہو گیا. اللہ اکبر. وہ ایمان افروز عورت کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند نہ آیا, قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا. آج صفا مروہ کے درمیان میں ہر دوڑنے والا ہاجر کو یاد کرتا ہے. اللہ کو کیسی ایمان افروز عورت تھی. مارے پانی کیسے آیا, علماء بولتے
حضرت اسماعیل نے ایڑیاں ماری، جبرائیل نے اپنے پر مالے، دونوں سے مل کر پانی پیدا ہوا۔ وہی وہ پانی ہے جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے تش میں 2 مرتبہ رکھ کے دھویا گیا تھا۔ یہاں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں، یہاں دیکھ کیسا آتا ہے، اللہ کی محبت، بیٹے کی محبت لے کے نکلتے، مینا میں جا رہے ہیں۔ دیکھو یہ کنکریاں مارتے نا، لوگ کیا سمجھتے تھے کنکریاں جہاں مارتے ہیں وہاں شیطان ہے، بعض لوگ بولیں گے ساتھ کیوں مارتے، غلط ہے یہ، بلکہ بعض لوگ کنکری مارتے وہ خود شیطان بن جاتے ہیں۔ کیا ملا وہ لے کر مارلتے ہیں، کیا ہے اس کی ہم تاریخ نہیں جانتے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں تو وہاں جو ہے 3 جگہ، بلکہ ہم جب حج کرے تو اس وقت لکھا ہوا تھا چھوٹا شیطان، درمیان شیطان، بڑا شیطان، مگر ماشاءاللہ مدنی علماء سعودی عرب کو لکھ کر دیے ایسا مت بولو، لوگ اسے دیکھ کر شیطان بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ ٹیپ جو ہے مکمل طرح بدل دیا گیا وہ۔ روایتوں میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے، دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ صحیح بتائیں، جب گئے تو شیطان آیا، ابراہیم کے پاس آیا، آ کر بولا، ایسا بولا ہوگا جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے نا، اتنے سال کے بعد اتنی دعاؤں سے پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم کو معلوم تھا وہ خلیل تھے، وہ خلیل کیسا، اللہ اکبر، ایسا خلیل جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ شیطان آ کے مجھے بیٹے کی محبت کو جو ہے اللہ کی محبت پر غالب کر رہا ہے، پہچان لیا، کنکری اٹھا کر اللہ اکبر بلکہ 7 کنکریاں ماری۔ روایتوں میں آتا ہے شیطان کو جب کنکریاں ماری زمین میں سینے تک دھس گیا، اللہ اکبر، آگے بڑھے، پھر آیا، پھر مارے، پھر آیا، پھر آگے بڑھے۔ دیکھو یہاں کنکریاں مار رہے ہیں، ہاں جی عبادت تو ہے، مگر یہ دیکھنا چاہیے شیطان نے ابراہیم کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کدے چھوڑ سکتا ہے۔ لوگ جب کنکریاں مارتے نا اسے سوچنا یہ رسول اللہ کی سنت تو ہے یہ، مگر یہی وہ مقامات ہیں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری۔ ہم سب کو بھی جو ہے اپنا توحید اگر پختہ کر لیں گے نا، ماشاءاللہ شیطان کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں کیا سبق دیتا ہے، لوگوں اپنی بیوی کی، اپنے بیٹے کی، گھر والوں کی، تجارت کی، گھر کی، اپنی محبتوں کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو اذان ہوتی رہتی ہے، ہمارا جو ہے تاجر دکان میں بیٹھا رہتا، اللہ تعالیٰ آزماتا اسے، کیا آزماتا، اللہ یہ آزماتا یہ بندہ تجارت کی محبت میں غالب آتا یا اللہ کی محبت میں غالب آتا ہے۔ لہٰذا سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اگر وہ رکاوٹ بنے تو انسان نعوذ باللہ ایمان جو ہے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر نبی کے ساتھ دیکھیں آپ علیہ السلام بولتے، مگر نبی کا ذکر آتا تو کیا بولتے ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام بولتے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں بار بار کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ یہ یونس کون ہیں، انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، جب اپنی قوم کو دعوت دیے تو کیا ہوا، قوم نہیں مانی، کیا کیے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، کیا ہوا، کشتی میں سوار ہوئے، لمبا واقعہ ہے نا، ان کو بولے کون کی اب جو ہے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اٹھا کے ڈال دیں۔ اب وہ شاید عام انسان ہوتا تو مچھلی کھا لیتی، مگر وہ کیا ہے، انسان جب ڈوبتا ہے نا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں جا کر ان کو جو ہے اپنی گناہ کا احساس ہوا۔ آج ہم آیتوں میں پڑھے حضرت داؤد بھی وہ نبی ہیں، جب گناہ کا احساس ہوا تو سجدے میں گر گئے، ہم بھی سجدے میں گرے آج، اللہ اکبر۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے تین جو ہے تاریکیوں سے پکارے، فنادا فی الظلمات، کیا وہ، ایک تو رات کا اندھیرا، ایک تو سمندر کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، بولے لا الہ الا انت، کیا بولتے، انسان جب جو ہے ڈپریشن میں پڑتا اور انسان جب جو ہے غم میں رہتا ہے، اس غم کا علاج توحید میں ہے، لا الہ الا انت، ایک جملہ ہو گیا، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اور دیکھو اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہنے لگے انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ حضرت یونس کی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ٹینشن کو دور کرے گا۔ آج ہمارا نوجوان ذرا ٹینشن آئے میڈیکل میں جا کے بولتا ایسی گولی دو، سوئے تو صبح 6 بجے ٹوٹنا میں، یہ صحیح ہے، یہ غم کا علاج نہیں، غم کا علاج صحیح بیان کرو، اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا اس پہ عمل کرو۔ غلط طریقے سے اگر آپ جائیں گے تو نعوذ باللہ دیکھتے ہیں افیون گانجا سب مارتے لوگ،
420 کا پان بھی کھاتے، کیا بولا تو جہیز سے ذہن کو سکون پہنچانا ہے، غلط طریقے سے۔ بلکہ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہ گھر میں ایک باپ کا انتقال ہوا، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اللہ اکبر، پیش آیا تو دوسرے دن ہم ان کے گھر کو گئے تو دیکھتے ہیں بیٹی گانے سنتی ہے، بیٹی گانے سن رہی ہے۔ ہم جا کے اس سے پوچھے آپ کے والد کا انتقال ہوا نا، ذرا بھی افسوس نہیں کیا؟ دیکھو ہماری لڑکیوں کی ہم صحیح تربیت نہیں کرے، غم کا علاج کیسے کر رہی ہے؟ بولتی ہے مجھے ابا یاد آتے ہیں، وہ ابا کے غم کو مٹانے کے لیے میں گانے سن رہی ہوں۔ یہ صورتحال ہے۔ ہم سکھائے اگر باپ صحیح تربیت کرتا ہوتا وہ اپنی باپ کے لیے دعا کرتی۔ یہ صورتحال ہے۔ بچیوں کو ہم پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ غم کا علاج کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر حضرت یونس لا الہ الا انت سبحانک نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ قیامت کے دن تک وہیں پیٹ میں رہتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جب آئے، اللہ فرماتا ہے ان کی قوم کی جو تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی، حضرت یونس کو لا کے مچھلی نے ڈالا، وہاں کدو کی بیل ہوئی، ماشاءاللہ تھوڑے چلتے چلتے الحمدللہ مکمل طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتائی دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں کو غلبہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ کہا فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ اور دیکھیں آپ سورہ صافات کے آخری میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ والحمد للہ کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے لوگوں یہ سورت میں کتنے اقوام تھے نا، پورے اقوام کو اللہ نے ہلاک کیا نا، اللہ تعالیٰ ہلاک کر ڈالا، لہٰذا ظالم دنیا سے چلا گیا، لہٰذا اللہ کی تعریف کرو۔ بعض علماء نے یہ بات بتائی۔ سورہ صاد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا، کفار مکہ ابو طالب کے پاس آ کر بولتے ہیں اے ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے پاس آ کے ہمارے معبودانہ گالی دیتا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی گئی کہ آپ جو ہے جیسے وہ معبودان باطلہ پر جمے رہے، آپ توحید پر جمے رہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مسئلہ آیا، شاید انبیاء بھی غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کیسی رہتی؟ چھوٹی غلطی ہوتی ہے، بڑی غلطی نہیں کرتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں انبیاء بڑی غلطی نہیں کرتے۔ آپ بتاؤ انبیاء علیہم السلام نے کسی نے شرک نہیں کیا، کسی نے بڑا گناہ نہیں کیا، نہ زنا کیا نہ کچھ کیا، چھوٹے گناہ کبھی کبھی ہو گئے تو اللہ وہی کی روشنی میں اصلاح کر کے ماشاءاللہ کیا کرتا ہے، ان کو جو ہے توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اب ہم جو ہے سورہ صاد میں سجدہ کیے تو یہ سجدہ ہیں یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے، ایک مرتبہ ممبر پر تھے، سورہ صاد آیا تو اتر کر آپ نے سجدہ کیا، ایک مرتبہ آپ نے سورہ صاد کا سجدہ چھوڑا، یہ بتانے کے لیے کہ سجدہ کیا نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ مگر یہ نماز کے اندر ہو تو امام کے ساتھ کرنا واجب ہے، مگر نماز کے باہر ہو آپ سجدہ چھوڑ بھی سکتے۔ مگر یہ بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں قرآن میں کتنے سجدے پوچھتے تو 14 بولتے، پورے 15 ہیں۔ اب ہمارے پاس 17ویں پارے کے آخری میں سورہ حج کا جو سجدہ نا وہاں لکھا عند الشافعی۔ سوال یہ ہے قرآن اترتے وقت امام شافعی تھے کیا؟ نہیں تھے۔ جب شافعی نہیں تھے تو قرآن میں پورے 15 سجدے ہی ہیں۔ تو جو مدینے کے قرآن پرنٹنگ پریس سے جو قرآن چھپا اس میں 15 سجدے ہیں پورے، لہٰذا پورے 15 سجدے کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے پورے 15 سجدے پورا قرآن پڑھ ڈل گو آخر میں سجدہ کرتے، نہیں، فوراً کر دینا سجدہ، اور اس کے لیے کھڑے ہو کر اللہ اکبر بولی کچھ بھی نہیں، جہاں بیٹھے رہے قرآن کو بازو رکھ ڈلے، فوراً چلے گئے۔ اس میں 2 دعائیں، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ بصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک صالقین۔ اور ایک دعا بھی ہے، ایک صحابی سجدہ کر رہے تھے، پیچھے سے آ کر جو ہے درخت نے بھی سجدہ کیا، دعا پڑھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا گیا تو آپ نے کہا وہ بات صحیح ہے۔ حضرت داؤد کو اللہ نے بڑی بہترین آواز دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتا ہے جب وہ بیٹھتے تھے تو کیا، اور زبور جو دی گئی تھی، علامہ امام الہند ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نظم کی شکل میں تھی۔ وہ جب حضرت داؤد اچھی آواز میں پڑھتے تو کیا ہوتا ماشاءاللہ، ساتھ میں پرندے پہاڑ سب پڑھتے۔ حضرت داؤد کو اللہ نے بڑی اچھی آواز دی تھی۔ یہاں ایک واقعہ ہے، اچھا پڑھنے والوں کی قدر کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی سن لیجیے آپ، تراویح کے لیے جب کسی امام کو چنتے نا، اس کے چننے کے بارے میں ذمہ داروں سے بڑھ کر مسجد کے امام یا کسی عالم کو سامنے رکھ کے چننا۔ اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں، اچھی آواز ہے تو بھیجو، اچھی آواز ہے تو بھیجو۔ آپ نے ایک قیامت کی علامت بتائی، آپ نے فرمایا قیامت کی ایک علامت یہ ہے لوگ اچھی آواز کو دیکھ کر آگے بڑھا دیں گے، یہ ہو رہا ہے۔
لہٰذا جو حافظ ہوتا ہے پلس عالم ہو اچھا. اور ایک بات بتا دیتے ہیں, ہمارے بعض مسجد میں شاید بچے تراویح پڑھاتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ حفاظ نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے پڑھاتے تھے, وہ اس زمانے کی بات تھی. وہ ماشاءاللہ آج تو اس میں خود کتنے حفاظ ملیں گے آپ کو, چھوٹے بچے یا حافظ بڑے تھے ماشاءاللہ کتنے حفاظ ہیں. لہٰذا جو حافظ ہوتا ہے مطلب بالغ ہوتا ہے اسی کو آگے بڑھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر بالغ ہو تو وضو برابر نہیں کرے گا, رکوع برابر نہیں کرے گا, سجدہ سہو کر نہیں پائے گا, آیتیں جم کر کے چلے جائے گا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ضرورت تھی, وہ کیا گیا. لہٰذا احناف کے پاس جو امامت کے لیے بلوغت کی شرط ہے وہ صحیح ہے. لہٰذا فرض نمازوں بچوں کو آگے نہیں بڑھانا, اور نفل میں بھی ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ دار بولتے کھڑے تو نذرانہ بولتے صحیح ہے. اگر کوئی امام گڈھا ہو تو بات الگ ہے, لیکن جو ہے آدمی جو ہے بالغ ہو تو بہت صحیح ہے, اس کی طرف توجہ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قدر کرتے تھے دیکھو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دن بولتے بہترین آواز میں قرآن پڑھتے تھے, اور اللہ کے نبی کا تواضع دیکھو, مدینے کی گلیوں سے گزرتے قرآن کی آواز رک جاتے تھے. یہ آپ کا تواضع, حالانکہ آپ کے دل پر اترا قرآن. ایک مرتبہ ابو موسیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ کے باہر کھڑے ہیں قرآن سن رہے ہیں, واپس ہو گئے. دوسرے دن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آئے, بولے اللہ کے نبی آتے ہی یا اے ابو موسیٰ اشعری, رات میں تمہارے تلاوت قرآن سنا میں. دیکھو حافظ کی قدر کیسی ہے, اچھی آواز بھی ہے تو آپ نے قدر کی. کیا کہا؟ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, اللہ نے داؤد کو پڑھنے کے جو اچھی آواز ہے اللہ نے تم کو بھی دی ہے. اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خوشی کا ٹھکانے نہیں. دیکھو کیا ہے, دیکھو کہا یا رسول اللہ اگر باہر کھڑے ہو کر اگر سنتے تو معلوم ہوتا اور اچھا پڑھتا. اس طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا اطاعت کرنے والے نافرمان الگ الگ ہوتے ہیں. سلیمان کا قصہ آیا, شاید گھوڑے کی پیٹھ پر ایسا ہاتھ پھیرتے پھیرتے ان کی نماز اثر چلی گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے حضرت سلیمان بادشاہ بھی نبی بھی, لیکن دونوں ملا کر دیا تو حضرت سلیمان کو شاید ایڈجسٹ کرنا نہیں ہوا, اسی لیے دعا کر دے اللہ میرے بعد کسی کو نبی بنا تو بنا مگر بادشاہ مت بنا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت جو ہے شکر ادا کرتے تھے. آدم کا قصہ آیا سورہ 7 کے آخر میں, اللہ کے بعد یہ بھی بتاتا ہے انسان کو تکلف نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہا اللہ کے نبی ہمیں تکلف سے منع کرتے تھے. اور صحابہ کے تکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر کو کوئی مہمان آیا, آپ کے پاس جو ہے دال کھانا مکسچر جو ہے بنانے کی جو ہے آپ کے اندر صلاحیت ہے, وہی رکھو, انڈا تل کے رکھو, بسان, مگر آپ کیا کرتے ہیں قرض لے کے کرتے ہیں, ایسا تکلف کرتے ہیں. تکلف کبھی نہیں کرنا. اور دیکھتے ہیں ہر ایک کے اندر تکلف ہے. آج کپڑے پہننے میں تکلف, بات کرنے میں تکلف, بعض لوگوں کو بلکہ یہ بھی کہا دیکھو تلاوت قرآن کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایسا پڑھنا بھی غلط ہے. صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ یہ تکلف ہے. یہ تجوید کتنی آنا 50% ہے تو کافی ہے. حروف کو ادا کر دینا, بعض لوگ جہاں ملے کھینچ ڈالتے, جہاں ملے غلط پڑھتے. اور یہ بات یاد رکھو, آپ تلاوت قرآن کرتے وقت اپنی زبان کا اثر اس پہ نہیں ڈالنا. کیرلا والے اپنی ملیالم کا لا کے اس پہ ڈالتے ہیں, اور جو لوگ جو ہے کنڑا بولتے ہیں وہ لا کے ڈالتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بنگالی قرآن پڑھتے تو بولتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, ہر حرف کرتے, فَأَغْنَا حرف کرتے. اور کتنی غلط پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, غلط ہے نا یہ. تو جو چیز تجوید ہوتی ہے اس میں آپ یہ کریں تکلف نہ کریں. اور آدمی جب تکلف سے ماشاءاللہ باہر رہتا ہے تو کیا ہر ایک آدمی اسے چاہتا ہے, اور جو آدمی تکلف کرتا ہے اسے پسند نہیں کرتے. آئیے سورہ زمر میں کیا ہم باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. توحید کے بارے میں ہے یہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اخلاص سے ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ رد کرتا ہے کہ کیا رد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بچے, اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ہے. ایک بات دیکھو, جتنے لوگ ہیں نا یہاں آج تراویح پڑھ لیے, جو لوگ تراویح نہیں پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے بات بتائی اور کہا دیکھیں جو آدمی سنتا ہے عمل بھی کرنا چاہیے. جنت میں کمرے ہیں, وہ کمرے کس کے لیے ہیں؟ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا, کہا جنت میں بالا خانے ایسے ہیں باہر سے کھڑے تو اندر کا دکھتا, اندر کھڑے تو باہر کا دکھتا. وہ گلاس کا اسٹور نہیں ہے, وہ ہاں الگ تھا وہ.
تو ابو مالک اشعری کھڑے ہوئے رسول اللہ وہ کمرے کس کے لیے؟ اگر ان کمروں میں جانا چاہتے تو ایک کام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کھانا کھلانا، دوسری بات ہے کہا سلام کو عام کرنا، تیسرا یہ ہے کہ رات میں تہجد پڑھنا، چوتھی بات یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنا۔ بعض لوگوں کو دیکھتے بات کرے تو ایسا معلوم ہوتا کاٹ رہا ہے، یہ غلط ہے یہ، اور جو لوگ سختی سے بات کرتے وہ قوم عاد کا ایک فرد ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے بات کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، بولے جا کو نرم بات کرو، اللہ اکبر۔ ایک تھا بادشاہ مامون، اس کے بعد ایک آدمی آ کر خطرناک انداز سے بات کرنا شروع کرا، تو مامون رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا میں فرعون سے بدتر نہیں، تم موسیٰ سے افضل نہیں، لہذا بات نرمی سے کرنا چاہیے، بات کوئی بھی ہو کیسے بھی ہو، کسی سے بات کر رہے ہیں ایسے انداز ایک دم جو ہے چیلنج کے انداز میں، کیا معلوم نہیں کہ تم نا کیا ہوتا سی کیا ہے، ایسا بات نہیں کرنا، کبھی نرمی سے بات کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس گھر والوں میں بھلا کا ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ نرمی ڈالتا۔ دیکھو اللہ کے نہیں بیٹھے ہیں یہودی آ کر بولتے اے محمد تم مر جاؤ، عائشہ کو غصہ آیا، میرے سامنے میرے شوہر کو بددعا دیتے مرنے کی، بولے تم مر جاؤ، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ رک جاؤ، نرمی یاد رکھو، انہوں نے میرے اوپر بددعا کی وہ قبول ہو گئی، وہ قبول نہیں ہوئی، اور میں نے جو بددعا کی وہ قبول ہو گئی۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو روکا، نرمی برتو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نرمی ہوتی ہے بات بنتی ہے، اور جہاں سختی ہے تو بات بگڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہ بات یہ بھی کہی دل سخت ہوا تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور دیکھو درس لمبا ہوا، تراویح لمبی ہوئی، وطر کی دعا لمبی ہو گئے تو لوگ شکایت کرتے ہیں کیا 25 منٹ دعا کرتے سو، اچھا 3 گھنٹے فلم دیکھنے تیار ہیں، دعا لمبی ہو گئی تو کیا ہو جاتا، ذرا ایک رکوع بڑھ کو پڑھ ڈالے، بلکہ بعض لوگ امام سے ڈائریکٹ آ کے بول دیتے مول صاحب تمہارا خور بہت لمبا ہے۔ کبھی کبھی موقع ملتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، کبھی کبھی 10-15 منٹ بڑھ گئے تو عوام جو ہے علماء کے پاس آ کے باتیں نہیں کرنا، اور ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ کیسے بولنا ویسے انداز میں بولنا۔ کبھی کیا ہوتا ہے خطبے کا جو پیغام ہوتا ہے سمیٹتے 5 منٹ ہو جاتے ہیں، اچانک آپ جو ہے صدق اللہ العظیم جیسے پڑھتے مجھے ختم ہو جاؤ، نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کافروں کے پاس اگر اللہ کا ذکر ہوا تو دل بیزار ہو جاتا۔ آج ویسا ہے ہمیں اللہ کی بات کرو، نبی کی بات کرو، صحابہ کی بات کرو، لوگ بیزار ہو جاتے۔ کرکٹ کے بارے میں بات کرو، نیوزی لینڈ سے انڈیا جیت گئی ہے بولیں گے، دیر تک بات کرتے رہیں گے۔ اگر کسی فلم اسٹار کی بات کرو، اللہ بولتا ہے اللہ کا ذکر کرے تو کافر پریشان ہو جاتے، اور اللہ کا ذکر چھوڑ کے کیا بھی ذکر کرے تو نعوذ باللہ وہ خوش ہو جاتے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھو مثال کے طور پر ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہمارے سے چھپا دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن دیکھو اگر نتیجہ تمہارے خلاف ہو تو کیا ہوگا، نمازاں پڑھ رہے ہیں ایسے معلوم اور اللہ پہ احسان کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، نتیجہ اگر ہمارے خلاف نکلا تو کیا ہوگا۔ اسی لیے اسلاف جو ہے اس پر جو ہے مکمل طور پر رویا کرتے تھے۔ دیکھو آج کی آیتوں میں ایک آیت گنہگاروں سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا اے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا علماء کو بھی دیکھتے یہ غلطی ہوتی ہے، آپ لوگ بولیں گے بار بار علماء کو نصیحت نہیں ہے، آپ کو نصیحت ہے۔ کیا ہے اس میں بات یہ ہوتی ہے بعض لوگ جنت کے بارے میں اتنا بیان کرتے ہیں، انہیں جنت کے بارے میں بیان کرے تو گناہوں پر جرأت آ جاتی اسے۔ بعض لوگ جہنم کے بارے میں اتنا ڈراتے مایوس ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنا۔ کیسے کرنا؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ خوف بھی امید دونوں پرندے کے پر کی طرح ہیں، جب بیلنس ہے تو برابر اڑتا انہیں، لہٰذا زیادہ ڈرانا اور زیادہ یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ آخرت کے دن اگر یہ کہو تو کاش ایسا ہو تو ایسا ہوتا، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ قیامت سے پہلے 2 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اور سورہ زمر کے آخری میں اللہ نے بڑی بہترین آیتیں جو ہے کہا کہ جنتیوں کو کیا کیا جائے گا، جنت کے پاس بلایا جائے گا۔ اب دیکھتے مثال کے پاس کوئی بڑا آدمی آیا تو ربن کاٹنا، پٹاخے پھوڑنا، بلون پھوڑنا ایسا کرتے، مگر جب جنت میں جائیں گے وہاں جنت کے جو ہے دروازے پر کھڑے ہو کر فرشتے کہیں گے سلام علیکم، سلام کریں گے۔ کون کریں گے سلام؟ فرشتے کہیں گے بولے داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔
مگر جب جو ہے جہنمی آئیں گے نا بڑا خطرناک ہوگا، کہیں گے فرشتے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کے آخر میں جنت کا تذکرہ بھی کرتا، جہنم کا تذکرہ بھی کرتا۔ یہ بات یاد رکھو آپ، جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8، اور جہنم کے دروازے 7۔ کبھی اس میں غلطی نہیں کرنا۔ اور جنت کے دروازوں کے نام کیا ہیں؟ بعض روایتوں میں آیا نماز کا ایک دروازہ ہے، صدقے کا ایک دروازہ ہے، اور انہی دروازوں میں ایک نام ہے باب الریان۔ ہم اپنے لڑکوں کا نام ریان رکھ لیتے، اب وہ کتنا ہے نہیں معلوم۔ ریان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی پلانا۔ دنیا میں جو لوگ بھوکے پیاسے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ریان کا جو دروازہ ہے نا، اس دروازے سے فرض روزے رکھنے والے، نفل روزہ رکھنے والے میری امت کے مرد عورتیں بچے انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے جنت کے باب الریان سے اللہ تعالی ہمیں داخل عطا فرمائے۔ اور وہ کیسے ہوگا دروازہ؟ بول دیا آپ، اب دیکھ لیے دروازہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، اگر بند کر دیے تو لوگ پورے بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 2 دروازوں کے درمیان میں ماشاءاللہ 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 1200۔ اب بلاری سے ممبئی کا سفر کرو تو لمبا ہوں گا شاید، اللہ اکبر، اتنے رہیں گے۔ دروازہ کیوں لمبا بنایا؟ کہا اس امت کے نیک لوگ اور اس امت سے پہلے جو نیک لوگ داخل ہوں گے ان کے لیے ویسا ہے۔ اور اس جنت کے دروازوں داخل ہونے کے لیے ہمیں معمولی کام کرنا کیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کے بعد کی دعا پڑھو، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم اس دعا کو معمولی سمجھ گئے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، اگر خاتون ہر عورت اگر جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے تو کیا کرنا؟ اسے دیکھو، سب سے پہلے نماز پڑھنا، اس کے بعد روزہ رکھنا، تیسرا کام یہ ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ کتنے کام ہوئے؟ 3۔ چوتھا یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ ایسی 4 صفات رکھنے والی عورت سے قیامت میں کہا جائے گا تو جنت کے جس دروازے داخل ہو جا، لیکن اس میں شرط ہے شوہر کی اطاعت۔ آج کہاں ہے؟ شوہر کی نافرمانی زیادہ ہے۔ اگر وہ تینوں کے اندر ایک صفت بھی اگر کم ہوئی تو شاید میں سمجھتا ہوں مشکل ہے اس کے لیے جانا۔ تو جنت کے دروازوں سے کون جائیں گے؟ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کام کرے کیا؟ نماز پڑھے؟ ہاں پڑھے۔ روزہ رکھے؟ عیادت کرے؟ جو بھی نیک کام پوچھتے ابو بکر نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ ساری چیز جمع ہوتی وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک جملہ کہا ابو بکر ایسے لگتا ہے کہ تم کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی جو ہے مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، قیام و سیام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ یا رب یہ ہماری دوسری تاخیرات ہے، ہم یہاں جمع ہوئے کتاب و سنت کے بارے میں جو بھی باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے، اور علماء اور ذمہ دار جو بھی صحیح فیصلہ لیتے ہیں ان فیصلوں کے جو ہے ان فیصلوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔